سے انسانی حقوق کے قوانین بنائے۔ حضرت عمر فاروق شدید زخمی تھے، 2 دن کے بعد شہادت ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ روایت کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کر رہے ہیں، آپ کے صاحبزادے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، سابقون اولون میں ہیں۔ کہتے ہیں ابا جی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کو منع کیا کہ اگر تم میری میت پہ رو گے تو میں نے یہ روایت ایک سنی ہے کہ تم جب روتے ہو، پیٹتے ہو، ایسی حرکتیں کرتے ہو تو وہ مردے کو اس کا عذاب ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے یہ حرکت نہ کرنا۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے شہادت کے بعد جنازہ ہو گیا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ سیدہ پاک نے فرمایا اللہ عمر پہ رحم کرے، وہ نبی پاک کی اس بات کو سمجھ نہیں سکا۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرما رہے ہیں، میں نے کہا اماں جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے عمل کی سزا کسی دوسرے کو دی جائے؟ اور پھر انہوں نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تو جس نے گناہ کیا ہے پکڑ اسی کی ہوگی۔ یہ وہ ایک چیز ہے جس نے جدید دنیا میں انسانی حقوق اس کی بنیاد پہ بنائے تھے۔ میں نے کہا میرے ملک کو بد دعائیں لگی ہیں کہ اگر ایک بندہ چور ہے تو اس کی ماں کو بھی اٹھا کے لے جاتے، اس کی بہن کو بھی اٹھا کے لے جاتے، اس کے بچوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ بد دعائیں کھا گئیں اس ملک کو۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مظلوم کی آہ میں اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس ملک کو بد دعائیں کھا گئی، اس ملک میں کسی انسان کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے پہلے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر مظلوم طاقتور ہے اور ظالم کمزور ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا خطبہ تھا خلیفہ بننے کے بعد۔ یہ اسلامی مملکت ہے جہاں اللہ کا قانون ہے، یہاں مظلوم طاقتور ہے، ظالم کمزور ہے۔ امیر المومنین وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ قانون مظلوم کی حفاظت کرے گا، ظالم کی حفاظت نہیں کرے گا۔ اور پھر یہ وہی قانون تھا کہ جب امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی تنخواہ مقرر ہونے لگی، یہ تھی اسلامی ریاست۔ کابینہ بیٹھی، امیر المومنین، یہ کوئی آپ کے پاکستان جتنا چھوٹا سا ملک نہیں تھا۔ عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل ادھر یورپ تک سرحدیں، ادھر آذربائیجان اور آرمینیا تک ایران فتح ہو گیا تھا، ایشیا، یورپ، افریقہ تک سرحدیں تھیں اس مملکت کی۔ اور پوچھا گیا امیر المومنین تنخواہ کیا ہوگی؟ فرمایا مدینہ شریف کا جو مزدور لیتا ہے نا وہی بادشاہ لے گا۔ وہ اسلامی اسٹیٹ ہوتی جہاں بادشاہ کی تنخواہ مزدور کے برابر ہوگی۔ ایک بندے نے کہا امیر المومنین مزدور کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے،
آپ ظاہر ہے امیر المومنین ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، آپ کا گزارا نہیں ہوگا۔ تاریخی جملہ ہے، تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اگر مزدور کی تنخواہ تھوڑی ہے اور تم میری تنخواہ بڑھانا چاہتے ہو تو پہلے مزدور کی بڑھانی پڑے گی، پھر بادشاہ کی بڑھے گی۔ بڑھانی ہے تو پہلے مزدور کی تنخواہ بڑھاؤ۔ اس لیے آپ اپنی اسٹیٹ سے کوئی توقع نہ رکھا کریں۔ یقین جانیے لوگوں کے حالات بہت برے ہو گئے۔ پچھلے سال سیلاب آیا تھا اور لوگ ابھی تک سڑکوں پہ۔ جو بین الاقوامی ایڈ آئی تھی نا وہ بھی ان تک نہیں پہنچی۔ اپنے ملک سے لوگوں نے، اور آگے پھر آپ نے سوات کے حالات دیکھے ہوں گے، دریائے سوات کا وہ سیلاب، آگے پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں۔ یہ بد دعائیں کھا گئی ہیں اس ملک کو۔ تو خدا کے لیے یہ ظلم اور عدل اکٹھے نہیں رہ سکتے، یا ظلم نے رہنا ہے یا عدل نے رہنا ہے۔ لیکن آپ اپنی حیثیت میں جتنا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ مخلوق خدا بہت تنگ ہے، بہت پریشان ہے، لیکن اس کی وجہ پھر وہی ہے کہ ہم نے ظالموں کے نعرے لگائے ہیں، ہم نے ظالموں کو اچھا کہا ہے، ہم اپنے دل میں طہارت اور نجاست اکٹھی رکھنا چاہتے ہیں، ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کرنا چاہتے، اور اس کا پھر یہی ہوا۔ یہ میں نے رمضان شریف میں بھی آپ سے کہا تھا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوں گے، اور پھر تمہارے نیکوں کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اپنی استطاعت میں رہ کے ایک دوسرے کا دست و بازو بن کے، ایک دوسرے کا سہارا بن کے اب اس وقت کو گزاریں۔ حالات آگے اور خراب ہو رہے ہیں، ڈالر کی جو قیمت جا رہی ہے، اور ہمارے جو قرضے دینے والے ہیں، بہت حالات آگے خراب ہونے والے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیں، اپنے رشتہ داروں تک، ہمسایوں تک۔ لیکن جب آپ یہ کام کریں گے تو روشنی ضرور پھیلے گی۔ میں نے اس آیت میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی مایوس نہیں ہونا۔ میرا اللہ ایک جتنی بھی آپ تھوڑی سی روشنی پھیلا سکتے ہیں، اس روشنی سے یہ سارا کمرہ اندھیرے سے بھرا ہوا ہو نا، تو ایک دیا سلائی اس کمرے کو روشن کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اپنے حصے کا کام جو ہے وہ ضرور کریں۔ تو یہ بات آج کی ذہن میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے بڑے ڈھیروں اعمال کیے ہوئے ہوں اور قیامت والے دن لوگ میری شکایتیں لے کے کھڑے ہوں۔ کوئی چوری میں کامیاب ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، کوئی ظلم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا، کوئی ڈکیٹی کر لیتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ فلاں حرام کما کے کامیاب ہو گیا، فلاں بھائیوں کا حق مار کے کامیاب ہو گیا۔ نکال دیں یہ باتیں ذہن سے۔ قیامت والے دن میرا اللہ بتائے گا کامیاب کون ہے۔ اور تاریخ انسانی، یہ قرآن سارے کا سارا ماضی ہے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کامیاب ہوا کہ موسیٰ کامیاب ہوا، ابراہیم کامیاب ہوا کہ نمرود کامیاب ہوا؟ نہ، یہ ماضی تمہیں کیا بتا رہا ہے؟ یزید کامیاب ہوا تھا، شمر کامیاب ہوا تھا، نہیں، حسین کامیاب ہوا۔ یہ اپنے ذہنوں سے نکال دے باتیں کہ کوئی ڈکیٹی کر کے، سود لے کے، رشوت لے کے، کسی پہ ظلم کر کے، نہیں، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ تو یہ باتیں پتہ میں نے اس لیے کی ہیں
کہ شاکلہ کے لیے 3 چیزیں کیا تھیں؟ والدین تھے، معاشرہ تھا اور مدرسہ تھا۔ میں کئی دفعہ یہ بات دکھ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ میلاد کی محفل میں، محفل نعت میں جوک در جوک تشریف لاتے ہیں، درس قرآن میں نہیں آتے۔ بھائی درس کے نام سے ہی ہمیں چڑ ہو جاتی ہے۔ یہ مدرسہ ہے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے آقا کا فیض ہے۔ آپ قرآن سیکھنے آتے ہیں، آپ اپنے دلوں کے زنگ اتارنے کے لیے آتے ہیں، اپنے ذہنوں کو روشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جہالتیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس معاشرے کی ایک پاکیزہ تشکیل کے لیے آتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو 5 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان پہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔